کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی کو 45,000 ایکڑ جو لینڈ ہے ان کو الاٹ کر دی ہے کہ یہ جو ہے سکتا ہے کیا واقعتاً جو ہے وہ اب حکومت مزید ججز کے خلاف بھی ریفرنس لانا چاہتی ہے؟ کورٹ کا اگر ڈینائی کر دیں گے تو ملک میں 23 کروڑ لوگوں کو آپ کیسے سنبھال لیں گے، کیسے ایک نقطے پہ اکٹھا کر لیں گے؟ تو اگر آپ اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں یا وہ جو پروفائلنگ کرتے رہتے ہیں اس کی، ان کو اس کا پاکستانی آرمی اس میں کھیتی باڑی کریں گے، تو انہوں نے تو فیصلہ لے لیا، الاٹمنٹ بھی ہوگی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا عام شہری پہ کیا اثر پڑے گا؟ انٹرنیشنل لیول پہ اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں کتنا زیادہ فوڈ کرائسس اس وقت چل رہا ہے، اور ہر چیز ابھی دیکھ لیں آرمی کے کنٹرول میں جاتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہماری سیاست بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ آرمی کے کنٹرول میں ہے، ابھی جتنا بھی ہماری ایگریکلچر ہے وہ ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں، کہیں پہ ان کے کلب بن رہے ہیں، کہیں پہ ان کو فارمنگ۔ تو آرمی کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیفینس کو دیکھتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ کیسا فیصلہ؟ دیکھیے، انڈیا میں ایک سلوگن ہوا کرتا تھا جے جوان جے کسان کا، جی تو یہ دو پلرز تھے انڈیا کی انیشیل ترقی کے، آزادی کے بعد جب میں انڈیا میں تھا 1980s میں، جے جوان جے کسان۔ تو مجھے لگتا ہے آپ کا جوان اب کسان بن رہا ہے۔ اٹس کائنڈ آف فنی ان دیٹ سینس کہ دیکھیے پاکستان کی جو ملٹری جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کا جو پولیٹیکل رول ہے، سیاسی رول ہے، جس طرح سے وہ پاکستان کی پالیٹکس کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اس پہ تو کافی توجہ دی گئی۔ مطلب سب اس بات کا احساس ہے۔ جب عمران خان کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ بھئی یہ پرائم منسٹر الیکٹڈ نہیں، یہ سلیکٹڈ ہے، کہ پاکستان کا کوئی لیڈر بھی ملٹری کی مرضی کے خلاف کے ناٹ ڈو، فورن پالیسی بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتے پہلے شہباز شریف پیسے مانگتے ہوئے یونائٹڈ عرب ایمریٹس گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھائی کہ ہمارے وی ہیو لرنڈ آور لیسن، ہم نے جو انڈیا کے خلاف پالیسیز بنائی تھی وہ سارے غلط تھی، اب ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، وی وانٹ یو اے ای ٹو پلے اے رول۔ تو اس کے دوسرے دن پھر وہ بیان بدل گیا۔ دا ملٹری آبویسلی کیم ان اینڈ سیڈ کہ بھائی آپ اپنی پے گریڈ کی حد تک رہیے، اپنی عزت کے باہر، اوقات کے باہر بات نہ کریں۔ سو یو کین سی دا ڈومینیشن۔ لیکن ایک اور چیز پاکستان کی ملٹری کرتی ہے جس پہ اتنا توجہ نہیں دیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ آپ کی اکنامک سیکٹر کو بھی ڈومینیٹ کرتی ہے۔ جی ہاں، تو پاکستان جو ہے، سو پاکستان کے 3 فاؤنڈیشنز ہیں، میں ان کے نام آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ایک تو فوجی فاؤنڈیشن ہے، جی بہت دوسرا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور تیسرا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے۔ تو یہ جو فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، یہ بزنس کارپوریشنز، یہ بزنس میں، اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹیکس ایگزم سٹیٹس دے دیا ہے، تو یہ انکم ٹیکس نہیں دیتے ان لائک ادر کارپوریشنز۔ تو ان کی پرائسنگ وغیرہ یہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں بنسبت نان پروفٹ سیکٹر۔ تو پاکستان کی فوج اکانومی میں ڈومینیٹ کر رہی ہے، پالیٹکس میں ڈومینیٹ، اٹ ہیز بیکم اے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ۔ تو آپ کا جو ملک کے اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا ہے، اینڈ بیکاز یہ فطرتاً کرپٹ ہے۔ یعنی ایک کتاب ہے آپ کی، میم ایک سیکنڈ دیجیے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں کہتا ہوں آپ کے سننے والوں کو اس کو ضرور پڑھیں، وائی نیشنز فیل۔ تو اس میں ڈیرن ایجیموگلو اور جیمز رابنسن نے کہا تھا کہ 2 قسم کی گورنمنٹس ہوتی ہیں، ایک جو انویسٹ کرتے ہیں اور انکلوسیولی سب کو لے کر آتے ہیں ڈیولپمنٹ، اور دوسری وہ گورنمنٹس ہوتے ہیں جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ریسورس پبلک سے، یعنی وہ اپنی ہی عوام کو اور اپنے ہی ملک کو لوٹتے ہیں۔ اور اس میں فارمل ورڈ ایکسٹریکشن کا استعمال کیا ہے۔ تو پاکستان کی جو ملٹری ہے، it extracts resources from Pakistan۔ کرپشن کو چھوڑ دیں آپ، کرپشن بازو رکھیں، اگر وہ نان کرپٹ بھی ہوتے نا، اگر پاکستان کی ملٹری اگر بالکل سچائی پہ چل رہی ہے، ان دا آفیسرز آر ناٹ ڈوئنگ کرپٹ پریکٹسز، اس کے باوجود جو میکنزم ہے گورننس کا وہ ایکٹریکٹیو ہے، تو وہ
کشمیر کا مسئلہ بڑا کر کے وہ آپ کے بجٹ کا بہت زیادہ حصہ لے لیتے ہیں. جی جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، ڈیولپمنٹ میں کر سکتے ہیں. پھر وہ اکانومی میں بھی یہ جیسا کہ یہ تو ایکسٹریکٹ مطلب بیسیکلی وہ 45,000 ایکڑ زمین جو پنجاب گورنمنٹ کی ہے جو اب استعمال نہیں کی جا رہی ہے اس کو وہ بیسیکلی ایکسٹریکٹ کر لے رہے ہیں. تو وہ لے لیں گے، اب اس پہ وہ بزنس کریں گے، اس کے پیسے پتہ نہیں کتنے آتے، تو وہ اپنے بجٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ملٹری، اور پھر آفیسرز اگر کرپٹ ہیں تو پھر وہ اس کو بیسیکلی لوٹ سکتے ہیں. اور دیکھیے دنیا میں یہ لیسن تو بہت صاف ہے کہ when it comes to economic issues, private sector is always more profitable, more efficient, and more innovative and creative than the public sector. تو اگر وہ 45,000 ایکڑ زمین کو آپ کو استعمال کرنا ہے ٹو فائٹ ہنگر یا ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی وغیرہ، تو آپ اس کو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیتے، رائٹ. اگر پاکستان کی گورنمنٹ اگر اس کو حراج کر دیتی یا آکشن کر دیتی کہ ہم آئندہ 50 سال کے لیے، آئندہ 30 سال کے لیے یہ زمین آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، آپ اس پہ انویسٹمنٹس کریں اور 20% اسٹیٹ کو دے دیں، رائٹ. کئی پرائیویٹ سیکٹر فرمز مطلب ناٹ نیسسریلی پاکستانی، دوسرے ملکوں سے بھی آ سکتے ہیں، دے کین کم بڈ فار اٹ. تو وہ لیکن اگر آپ دیکھیں جس طرح سے یہ ہوا ہے وہاں تو مجھے پوری طرح کرپشن ہی نظر آتا ہے. پہلے تو یہ گورنمنٹ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے جنوری میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی، آتے ہی پہلا کام انہوں نے کہا زمین بیچو. یعنی آج کل مذاق بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے سو ریئل اسٹیٹ کے دھندے میں آ گئی ہے، یہ زمین خرید فروخت بیچتے ہیں. دیکھیے جو لوگوں کے پاس کچھ بھی سکلز وغیرہ نہیں ہوتے، انڈیا میں بھی میں نے دیکھا، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر خریدتے ہیں، گھر بیچتے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ ٹوٹے پھوٹے گھر خرید کے اس کو ریپیئر کر کے پھر اس کو پروفٹ پہ بیچتے ہیں. تو دس از اے لو ٹیک انٹرپرائز ہے یہ پیسے بنانے کا. اور ریئل اسٹیٹ میں پیسہ تو ہے ہی نا. تو پاکستان ملٹری از ناؤ گوئنگ انٹو ریئل اسٹیٹ ان اے سینس، اب فارمنگ میں بھی جا رہی ہے. تو اس کا جو مقصد ہے نیشن کا مطلب اٹ از ڈسٹریکٹیو. لیکن اب گڈ نیوز یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے، ایک قسم سے اسٹے کر دیا ہے اس ڈیسیشن کو. چند گھنٹے پہلے کسی نے پبلک انٹرسٹ پیٹیشن فائل کیا موقع دیں تو وہ آپ کے لیے بڑے حیرت انگیز قسم کے نتائج نکال کے لا سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے ٹویٹر پہ یا آپ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، ان کا آپ ایج گروپ، ان کی جو ہے وہ جینڈر، ان کی ایفیلیشنز، ان کے پولیٹیکل جو پارٹیز کے ساتھ جو ہے یا جن لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ حقیقت میں سکیری ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف لیڈرشپ بلکہ پاپولیشن بھی جو ہے نا وہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دے آر آؤٹ آف ریئلٹی، آؤٹ آف ٹچ ٹو دا ریئلٹی. اور وہ انہوں نے اپنی ایک دنیا تخلیق کی ہوئی ہے جس کے اندر رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اسرائیل کے ساتھ کیا دشمنی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اگر کوئی دشمنی ہے بھی تو کیا اس کا جو ڈگری آف جو دشمنی ہے، جو میگنیچیوڈ ہے، جو اس کی شدت ہے، وہ کیا اتنی ہے یا ہونی چاہیے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ بیچنے پہ بھی اس قدر جو ہے وہ ماتم کا ماحول کریٹ کر لیں. یعنی ڈرائی فروٹ بیچ کے تو آپ پیسے لے رہے ہیں نا، آپ وہ ان کو کوئی تحفے کے طور پہ تو نہیں دے رہے، یا کوئی گفٹ تو آپ نے نہیں بھیج دیا. تو یہ اس طرح کا ماتم، تو اس کے لیے جو ہے اس میں 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ میرے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی پاپولیشن کو ہسٹوریکلی مس گائیڈ کیا گیا، اور ذہنی طور پہ ان کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ نارمل تھنکنگ سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں. اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا براہ راست کوئی تصادم نہیں ہے، یہ تو جو لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ بھی مانیں گے. اگر ان کا کوئی تصادم ہے یا کوئی دشمنی ہے تو وہ وایا پیلسٹینین ہے نا. اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ جی ہمارا جو ہے وہ ایک سٹینڈ ہے، تو اس سٹینڈ کی وجہ سے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، اس لیے اس سے تجارت نہیں کرتے. پہلے آپ سٹینڈ سن لیں. سٹینڈ یہ ہے جی پاکستان کا کہ جی ہمارا 2 اسٹیٹ سٹینڈ ہے. 2 اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اسرائیل پیلسٹائن ایشو چل رہا ہے اس میں
پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 ریاستیں تخلیق کرنا جو ہے، ایک جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اور اس کے مقابلے میں جو اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے اس